کا رکوع نمبر 26 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 26واں رکوع ہے اور آیت 211 211 آیت نمبر 211 ہے اور رکوع نمبر 26 کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زُيِّنَ للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے 26ویں رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، جو کہ 6 آیات پر مشتمل ہے یہ رکوع۔ تو 6 میں سے ابھی 3 آیات کا تھوڑا سا میں لکھ دیتا ہوں بورڈ پہ، پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 211۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، نعمتوں کی قدر نہ کرے، ان کو بدل دے، پھر وہ سزا کے لیے بھی تیار رہے۔ نعمت پانے کے بعد
جو کوئی اسے بدلتا ہے اللہ سخت سزا دیتا ہے پھر اسے، اللہ سخت سزا دیتا ہے۔ بدلنے سے کیا مطلب؟ یہ ابھی جب آیت پڑھیں گے تو اس کی تفصیل ہوگی، یہ تو میں ہنٹس لکھتا ہوں، اٹس ناٹ دا ٹرانسلیشن، ایک آئیڈیا ہے تھوڑا سا کہ تھوڑا سا وہ ہنٹس ہے۔ اچھا جی، کافروں کے لیے جو ہے یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، اس کو مزین کر دیا ہے، بس اسی میں مگن، اسی میں مست، یہی ان کا سب کچھ ہے نا جی۔ کافروں کے لیے دنیاوی جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی بڑی حسین بنا دی ہے۔ اور آیت 213 میں فرمایا کہ شروع میں سب لوگ ایک ہی تھے، ابتدا میں سب لوگ بس ایک ہی کنبہ تھے، یہ اختلافات وغیرہ بعد میں ہوئے ہیں، ایک ہی کنبہ تھے، امتم واحدہ، ایک ہی کنبہ تھے۔ ابھی یہ 3 آیات دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید لکھ دیں گے، اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 211 میں کہا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل سوال اردو کا لفظ ہے، اس سے فعل امر بن گیا کہ پوچھ لو، سوال کرو، سائل بھی اسی سے ہے، سائل، تو سل پوچھ لو، کن سے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ کیا پوچھو؟ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، یہ سوال کرو، کم کتنی ہی، آتیناہم 3 لفظ ہے نا، آتیناہم، آتی عطا کی، دیں، نا ہم نے، ہم انہیں یعنی بنی اسرائیل کو۔ عربی کا یہ اسلوب ہے، وہ کمبینیشن آف ورڈس آتے ہیں، اپنے جگہ الگ الگ لفظ ہوتا ہے۔ آتی کا مطلب آنا بھی ہوتا ہے اور دینا بھی ہوتا ہے، دونوں ہی۔ وہ آیت سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس معنوں میں آیا ہے، کیونکہ یہاں پر نعمتوں کے بارے میں سوال ہے، تو نعمت عطا کی، دیں، آتیناہم، دی تھیں ہم نے ان کو، من آیتم، کتنی ہی نشانیاں، آیتم بینہ، جو کہ واضح تھیں، کھلی تھیں، کھلی کھلی نشانیاں، آیتم بینہ، بینات، مبین، بیان، یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں، واضح اور کھلے۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، من بعد اس کے بعد کے، ما جو، جاءتہ، جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا نا، اور یہ تا مؤنث کا لگ گیا کیونکہ نعمتن ہوتا ہے نا، گولتا، گولتا ایک علامت ہے مؤنث کی، تو جاء کے ساتھ جاءت ہو گیا، آ چکی ہیں ہو اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالی بہت سخت ہے عذاب دینے میں، بہت سخت ہے عذاب دینے میں نا جی۔
یہ جو آیت کے الفاظ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی دیکھ لیجئے گا۔ شروع کے الفاظ تو بہت آسان ہیں، سل پوچھ لو بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم عطا کی ہم نے من آیت بینہ۔ پہلے اس کو دیکھ لیں پھر آگے چلیں گے۔ آیت بینہ یہ سب آپ کے علم میں ہی ہیں، کھلی کھلی نشانیاں، بالکل صحیح فرمایا۔ آیت مبینہ، مبینہ وہ کون سی ہیں؟ بہت سی ہیں، بہت سی۔ یہ ساری بنی اسرائیل ہی کے لیے عصائے موسیٰ یہ بھی ایک بہت کھلی نشانی تھی۔ اس دیکھیں بظاہر ایک لاٹھی ہے، لاٹھی ہی کے ذریعے اللہ نے سمندر میں راستہ بنوا دیا، لاٹھی ہی کے ذریعے پانی فراہم کر دیا۔ کھلی نشانیاں ہیں، یہ بنی اسرائیل ہی پر تو تھا، ہے نا جی۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا جبکہ دشمن پیچھے لگا ہوا تھا لشکر کے ساتھ اور آگے کوئی وے آؤٹ نہیں تھا، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ صحرائے سینا میں پانی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ سارے آیتیں مبینہ ہیں۔ من و سلوہ، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے صحرا میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ آسمان سے نازل فرما دیا، کھانے کے لیے انتظام کر دیا۔ یہ کھلی نشانی ہے۔ اچھا، صحرا میں لق و دق، صحرا گرمی تپتی دھوپ، سایہ نہیں ہوتا، درخت کہاں ہوتے ہیں صحرا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ یہ سب آیتیں بینہ ہیں، بادلوں کا سایہ۔ ہم یہ قرآن حکیم میں آیات پڑھتے ہیں، یہ سب بینہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مبنی ہیں، اور یہ پیغمبر کی صداقت کی بھی دلیل۔ اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، احکام الہی سے اعراض کیا، احکام الہی سے اعراض کیا۔ یہ ہو گیا جی کلیئر۔ اچھا ہاں، اب یہ ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، بدل دینا نعمت کو۔ نعمت کو بدل دینا کہ یہ معنی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ نیکی کی طرف آ جاؤ، ہدایت کو بدل کے یا ہدایت کو ٹھکرا کے وہ گمراہی کو اپنا رہی ہیں۔ یہ نعمتوں کا بدلنا ہے۔ یہ جو انبیاء کو مبعوث کرنا، الہامی کتابیں نازل کرنا، یہ سب نعمتیں ہیں۔ کیوں نعمتیں؟ کیونکہ آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ انسان کو سزا اور عذاب سے بچاؤ، کتاب کے ذریعے، اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی فلاح اور بھلائی کے لیے ہے نا۔ تو وہ انسان جھٹلا دے، تکذیب کرے، بات ہی نہ سنے، تو ایک نعمت اللہ نے بھیجی کہ اس پر عمل کرو، ان کی باتوں کو سنو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی فلاح ہوگی۔ تو یہ نعمت کو ٹھکرا کے وہ کفر و گمراہی کو اپنا رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات نہیں سننی، ہمارا اپنا ہی ڈگر طریقہ وہ صحیح ہے۔ یہ نعمت کو بدل دینا ہے اس انداز میں، یعنی نعمت کو ٹھکرا دینا یا حق کی بات سے پہلو تہی کرنا، یہ بھی نعمت کو بدل دینا ہے۔ حق کی بات ظاہر ہے انسان کے فلاح کے لیے ہوتی ہے، بہتری کے لیے ہوتی ہے، لیکن نا آگے ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اس سے صرف یہ ہے کہ سیدھا راستہ اپناؤ۔ تو ان کو کوئی ذاتی مفاد یا لالچ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے اذیتیں برداشت کیں، کیونکہ ہر جگہ حق کی مخالفت ہوتی ہے، ریٹیلیشن ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت بھی نہیں، بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا۔ اور یہ دین مذہب ایسی چیز ہے کہ وہ جذباتی طور پر بس اسی کے ساتھ جو ہے منسلک ہوتی ہیں، تو سننا ہی گوارا نہیں۔ تو اس لیے صرف زبانی کلامی ہی انبیاء کی انسلٹ نہیں کی، بلکہ جسمانی طور پر بھی گریس نہیں کیا اذیتیں دینے میں۔ تو
ہاں ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے فائدے کے لیے، ان کی فلاح کے لیے بات کہی جا رہی، اور وہ پہلو تہی کرتے تھے، اعراض کرتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، رخ پھیر لیتے تھے۔ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ٹھکرانا یا بدل دینا اس معنوں میں ہے۔ من بعد ما جاءتہ، یعنی دیکھیں ایک تو ہے نا نعمتوں کی بشارت دے دی جائے، یہ ملے گا یہ ملے گا، یہ ہے کہ اس کے بعد نعمت کو بدلا یا رد کیا یا ٹھکرایا جب پریکٹیکلی فزیکلی نعمت ان تک پہنچ گئی، آ گئی۔ من بعد ما، اس کے بعد کہ جاءتہ، اس کے پاس آ گئی نعمت، پھر اس کو جو ہے وہ رد کر دیا، جھٹلا دیا، نہیں مانا، تو پھر کیا انجام ہوا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی قانون حرکت میں آئے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید اردو کا لفظ ہے، شدت، شدید، بہت سخت ہے۔ عقاب جو ہے وہ عذاب کو کہتے ہیں، عذاب دینے میں اللہ پھر بہت سخت ہے، اللہ کی ذات ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، 2 مرتبہ آیا ہے سورہ بقرہ میں 47 اور 122، یہ سورت کا نمبر اور یہ آیت کا نمبر ہے۔ اس میں دونوں میں فرمایا کہ ہم نے جہان والوں پر برتری اور فضیلت دے دی ان کو، یعنی ہاں آیت ہے نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بلا شبہ فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو، فضیلت دی تاکہ اوپر پیش ہے میں نے تمہیں علی العالمین، جہان والوں پر، یعنی اس وقت جتنی بھی قومیں امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں امت مسلمہ بنایا، پیشوا بنایا، امام بنایا اور ان کو نعمتوں سے نوازا۔ تو ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں آیا کہ میرے اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام اہل عالم پر۔ اچھا اب دیکھیں، ایک طرف یہ آیت ہے کہ فضیلت دی اہل عالم پر، پھر ان کی نافرمانیاں اور بدعمالیوں کی وجہ سے انہی کے بارے میں کہا، انہی کے بارے میں 61 میں ہے نا جی، یہ میں بتا رہا ہوں کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ رحمتیں، نعمتیں، احسانات، اور پھر یہاں پر فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اس پر ذلت جو ہے وہ تھوپ دی گئی۔ یہاں پر تھا کہ جہان والوں پر فضیلت، اسی قوم کو کہا کہ تمہاری بدعمالیوں، بغاوت، سرکشی کی وجہ سے تم پر ذلت اور محتاجی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ الْغَضَبِ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ایک جگہ آتا ہے غضب من الغضب، تو غضب من اللہ، تو یعنی ان پر ذلت و خواری جو ہے اور محتاجی، مسکنہ، محتاجی وہ مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ بھی 2 دفعہ ہے، یہ آل عمران کی آیت میں بھی ہے، آل عمران میں بھی ہے نا یہی بات، اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ کے معنی واضح ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں اس میں
اللہ کا کلام ہے نا تو ایک میسیج بھی ہوتا ہے. اگرچہ یہ کہا یہ گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ کتنی نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے نعمتوں کی قدردانی نہ کی. بالکل نا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، تو پھر اللہ کا بھی عذاب آ گیا. اب اس میں میسیج بھی ہے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. جو فرسٹ ہاف آف دا بقرہ، اس میں ان کی نافرمانیوں کا جو ذکر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نئی امت کو یہ بتایا جائے کہ عبرت حاصل کرو، ایسا نہ کرنا. تو اس میں بھی دیکھیں یہ اشارتاً یہ بات موجود ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو کہیں تم بھی ان کے راستے پر نہ چلنا، بنی اسرائیل کے، ورنہ ان کا انجام دیکھو تو پھر اللہ کا قانون تو ایک ہی ہے نا، پھر وہ قانون ویسے ہی رہتا ہے نا جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس بارے میں، کہا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مِن قَبْلِكُمْ، بڑی مشہور ہے یہ آیت نا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. قُلْنَا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن، کیا معنی ہے؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مِن قَبْلِكُمْ، تم لازماً اپنے پہلوں کی طور طریقوں کی پیروی کرو گے. تتبعون اتباع سے ہے نا، اتباع پیروی کرو گے. پیروی بھی کیسی آگے بتا دیا، شبرن بشبرن، بالشت کے مقابلے میں بالشت، اور وزراعن بزراعن، اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، حتی لو سلکو حجر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسنے لگیں ہیں. یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے. تو کہا لَسَلَكْتُمُوهُ، تو تم بھی گھس کر رہو گے. یہ صحابہ کرام سے عرض کیا رسول اللہ نے، تو صحابہ کرام نے پوچھا قلنا، تو کہا ہم نے کہا یا رسول اللہ الیہود و نصارہ، یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ فمن، تو اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی. تو میسیج یہی ہے کہ ان کے جو بدعمالیاں ہیں ان کو نہ اپنانا، ان کے ڈگر پہ نہ چلنا، ان چیزوں سے اجتناب کرنا، کیونکہ وہ غیظ و غضب کا باعث بنے اور ان کو زوال پذیر کیا گیا. یہ میسیج اس میں موجود ہے. تو یہ دیکھیں اوپر کی آیت ہوگی 211. نعمت پانے کے باوجود، پانے کے بعد جو کوئی اسے ٹھکراتا ہے، قدردانی نہیں کرتا، رد کرتا ہے، پھر اللہ کا عذاب بھی حرکت میں آتا ہے. اگلی دیکھیں آیت مبارکہ، کہا کہ کافروں کے لیے یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ذرا اللہ تعالیٰ نے حسین، یہ یعنی اس میں شیطان بھی ان کو مزین کر کے ہر چیز پیش کرتا ہے، ان کی بدعمالیاں. تو آیت نمبر 212 ہیں. زینا، دیکھیں آغاز ہی ہوتا ہے زینا، اردو کا لفظ ہے مزین، زینت، خوشنما. تو کہا زینا، خوشنما بنا دیا گیا، مزین کر دیا. کن کے لیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا. کس چیز کو خوبصورت بنا دیا؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو. تو کیا رویہ تھا ان کا؟ وَيَسْخَرُونَ، اردو کا لفظ ہے، تمسخر نہیں کہتے، مسخرہ، وہی لفظ وَيَسْخَرُونَ، مذاق اڑاتے ہیں. یہ کن کا مذاق اڑاتے ہیں؟ من الذین آمنوا، مومنوں کا. من الذین، ان لوگوں کا جو آمنو، ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں. دیکھیں نا، یہ قریش اہل ثروت تھے، دولت والے تھے، پیسے نا، اور
شروع میں جو اسلام لائے، اسلام قبول کیا، اکثریت ان کی مفلس نادار تھے، مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں تھے، قرآن کی آیات بھی ہیں، لیکن سچے دل کے تھے، پکے ایمان والے ہیں، کوئی لالچ کوئی طمع نہیں ہے۔ بہت سی آیات ہیں نا کہ رسول اللہ دعوت دیتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں، یعنی وہ اپنی شان کے خلاف محسوس کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات کو سنا جائے، ان کو ہٹائیں تو پھر ہم پاس بیٹھیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اسی مناسبت سے ہے کہ حیات الدنیا، کیونکہ اللہ نے دنیا سے نوازا تھا تو وہ کبر، گھمنڈ، زوم اتنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بس نئی مخلوق ہی سمجھتے تھے، تو وہ یسخرون، پھر مذاق اڑاتے تھے۔ یہ بھی ہے کہ یہاں تک وہ کہتے تھے کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے خوش ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں اور یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ تو ایسے چنیدہ لوگ ہیں کہ یہ اتنی قسم پرسری کی زندگی گزار رہے ہیں اور مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک ٹونٹنگ اس انداز میں کہ یہ کیا ان کو اللہ نے نعمت دی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس انداز سے۔ تو فرمایا وَيَسْخَرُونَ، تمسخر، مذاق اڑاتے ہیں یہ من الذین آمنوا، ایمان والوں کا۔ یہ تو ہے دنیا کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت میں یہی لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ ان سے برتر ہوں گے، فوقیت میں ہوں گے ان سے۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو متقی ہیں، فوقہم، اردو کا لفظ ہے فوقیت، برتری، اپر، ان سے بہت برتر ہوں گے۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، کیونکہ سچے ایمان والے، اچھے اعمال والے، تو اور اصل زندگی وہ ہے ابدی زندگی، وہاں پر ان کا جو ریوارڈ ہے، اجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب رہا یہ دنیا کا، تو کہا یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ اور کہا جاتا ہے اللہ زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کم دے کر بھی آزماتا ہے۔ زیادہ دے کر کہ وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، کہیں وہ یہ تو نہیں کہتا جی کہ یہ میں نے اپنے طاقت اور بل بوتے پر کمایا ہے سب کچھ جو آج سٹیٹس ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور کم دے کر یعنی جس حال میں بھی ہے صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو کہا واللہ، اور اللہ تعالیٰ یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بے حساب یعنی بغیر حساب کے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ زُیّنَ لِلَّذِینَ کفروا، کفار کے دلوں میں یہ دنیاوی مال و اسباب کی محبت، ہاں یہ اتنی رچ بس جاتی ہے، اتنا گھر کر جاتی ہے ان کے دلوں میں کہ وہ پھر یعنی کوئی حق بات، اچھی بات، ایون وہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس انداز کا سمجھنے لگتے ہیں جیسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ ہے نا کہا گیا کہ جو دنیا ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، الحیات الدنیا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کہا الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے نا وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو سچا مومن ہے وہ کہتے ہیں بس یہاں سے جائیں گے تو جنت، اللہ کا دیدار، نعمتیں بیش بہا ہمارا انتظار کر رہی ہیں، خوش ہوتا ہے۔ اور جنت الکافر، اور کافر کے لیے ایک باغ ہے، باغ کے معنی میں ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے باغ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیں جہاں بھی یہ بات آتی ہے الحیات الدنیا کا، اس میں
ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کوئی کنڈیم کیا جاتا ہے دنیا کا، اللہ اکبر، کیونکہ یہ ایک آیت بھی ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت، سورہ اعراف کی آیت 32 پڑھیں، دنیا ہی کے بارے میں ہے، دنیا 732 دنیا کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کی خوبصورتی زینت جو ہے یہ تو میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، یہ طیبات اس میں سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، تو اس کو من حرما، اس کو کس نے یعنی اجازت دی ہے کہ یہ اللہ کی طیبات، اللہ کی نعمتوں کو حرام قرار دے دے؟ آیت میں ہے قل، ذرا اس سے پوچھئے من حرم زینت اللہ، یہ حرام کس نے قرار دے دیا اللہ کی ان زینتوں کو جو دنیا میں ہے نا، التی اخرج بعبادہ، یہ وہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، والطیبات من الرزق، اور یہ طیبات ہیں رزق کے لیے، ان سے ذرا پوچھیں۔ اصل بات یہی ہے کہ نہ زیادہ کمانے میں کوئی برائی ہے، رزق حلال ہو، اچھا رہنے کھانے پینے آسان چیز ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، ہے نا جی، بے نعمت ربک فحدث، یہ بھی ہے قرآن میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرو، ذکر کرو۔ فی الدنیا حسنۃ، بالکل دنیا کا دیکھیں پہلے ہیں اچھائی مانگیں، لیکن اس میں یہی ہے کہ اچھی زندگی کے ساتھ آخرت کی پرواہ رہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے ڈر اور خوفی کے ساتھ گزارے، عاجزی، انکساری، ہیوملٹی بہت ہے، کتنی ہی نعمتیں مل جائیں ایمینٹیز، اس میں عاجزی انکساری ہی ہو، اور یہ مستحضر رہے کہ ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، تو زندگی میں رہو بالکل مزے سے، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، زندگی اچھی ہوگی تو سکون سے آخرت بھی کما سکیں گے، نتھنگ رانگ ود اٹ، اچھی زندگی سے کہیں بھی وہ کنڈیم نہیں کیا، اللہ اکبر۔ تو یہ چیز ہے، تو فرمایا کہ ہاں اللہ اکبر، رہا دنیا کا تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جس کو جتنا چاہے دے، اور جس کو بغیر جو ہے نا وہ حساب کے اللہ تعالیٰ عطا کرے، ہے نا جی۔ کچھ مفسرین نے لکھا یہاں جو ہے نا بغیر حساب میں، یہ جیسے شروع میں مومن مفلس نادار تھے، تو ایک وقت کے بعد بے انتہا دنیا بھی عطا کی، فتوحات دیں، بڑا تیزی سے اسلام پھیلا، اور بڑا یعنی مال غنیمت اور دولت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے